رمضان رحمت رمضان رحمت رمضان رحمت رمضان نور کا ہے یہ سما یہ سحری و افطار ہو تمہیں مبارک رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از ہدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ احباب وقار، آپ رحمت رمضان پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تمام احباب کا ایک مرتبہ پھر دل کی عطا گرائیوں سے رحمت رمضان پروگرام میں خیر مقدم۔ احباب وقار، آج 17 رمضان المبارک کی ببرکت گھڑیاں ببرکت ساعتیں گزر رہی ہیں۔ آج دو عظیم موضوع پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے صحیفہ فطرت کی آیات بینات کی تلاوت سے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنے قلوب و اذہان کو معطر و منور کرتے ہیں، جس کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان حضرت علامہ مولانا قاری علی حسن زاہدی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا سبحان اللہ ماشاء اللہ وكواعب أترابا وكأسا دهاقا اللہ سبحان اللہ۔ إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، فرمائیں گے مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے۔ ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ہاں جائیں گے مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے۔ ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، اور سبز گنبد پر نظر جب جائے گی، سبز گنبد پر نظر جب جائے گی، کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے، کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے، بن جائیں گے مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے۔ ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے۔ محترم سامعین و ناظرین،
آپ نے اللہ رب العزت کی لارائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کی تلاوت اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت کیا ہے۔ احباب ذوالفقار، آپ رحمت رمضان پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ آج کے اس پروگرام میں 2 موضوعات پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو احباب ذوالفقار، 17 رمضان مبارک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ علم حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت ایسی شخصیت ہے سب سے زیادہ روایات حدیث ملتی ہیں۔ تو احباب ذوالفقار، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار مناقب ہیں۔ تو آج ہمارے پاس جو مہمان موجود ہیں حضرت علامہ مولانا محمد خالد چشتی صاحب، ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب کے متعلق گفتگو سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں اپنے بھائی علامہ محمد صہیب صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے رحمت رمضان پروگرام میں مجھے آنے کا موقع دیا۔ میرا آج کا موضوع ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شان کے حوالے سے اور حضور کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت، اس حوالے سے میں چند معروضات پیش کروں گا۔ میں اس ہستی پاک کی شانوں کو کیا بیان کروں جو صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، میں اس ہستی پاک کی شانوں کو کیا بیان کروں جن کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ مردوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ صدیق اکبر مردوں میں سب سے اچھے ہیں۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ عورتوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ عورتوں میں سب سے اچھی ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا کہنا ہے۔ اور شاعر کیا خوبصورت کہتا ہے، خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ لکھے دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، کتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے، کتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ، تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو خود گواہ ہے مکین و مکاں عائشہ، حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ، اللہ اکبر، کیا کہنے، بہت خوب۔ تو جس مقام میں کبھی مکین تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ علامہ صاحب، یہ حضرت عائشہ کے گھر کی بات ہو رہی ہے کہ جس گھر میں حضرت عائشہ رہتی تھی اسی گھر کو ہی رب نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا اور اس جنت کا ٹکڑا اسے بنا کر اپنا حبیب اس میں سلا دیا۔ یہ شاعر اس طرف جا رہا ہے کہ تو جس مقام میں کبھی مکین تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ کیا کہنا، بہت خوب۔ احباب ذوالفقار، آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ماؤں بہنوں کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذوالفقار، آپ نے حضرت علامہ مولانا محمد خالد چشتی صاحب سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب کا بیان سنا ہے۔ تو احباب ذوالفقار، اب جو ہمارے پاس موجود ہیں مہمان ہمارے حضرت علامہ مولانا طیب الہی سلطانی صاحب، انشاءاللہ ہم ان سے دوسرے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ احباب ذوالفقار، 17 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر حق و باطل کا معرکہ پیش آیا۔ تاریخ اسلام میں غزوہ بدر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ سو آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا طیب الہی سلطانی صاحب غزوہ بدر کے متعلق اپنی گفتگو فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی محمد ظہیب الرحمان کا
انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس پروگرام میں حاضر ہوں. اور اس کے بعد حضرات محترم سامعین و ناظرین، تاریخ اسلام کا یہ وہ مارکہ ہے جس میں اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. سبحان اللہ. جبکہ مسلمان کفار کے مقابلے میں بہت کم تھے. بہت کم. کفار مسلمانوں کے مقابلے میں 3/4 زیادہ تھے. اللہ. جب کفار پورے غرور و تکبر کے ساتھ نکلے نا مکہ سے، تو انہیں آگے سے ایسی فیصلہ کن ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا جس سے ان کی کمر ٹوٹ گئی. سبحان. پھر اس کے بعد ان کو ایسا حوصلہ ہی نہیں ملا، ان میں ایسی ہمت ہی پیدا نہیں ہوئی، ان کے اوسان خطا ہو گئے. ان کو اس کے بعد ایسا حوصلہ ہی نہیں ملا کہ اسی طرح دوبارہ حق کو للکار سکیں. اعلان اسلام کی تعداد 313 ہے اور 80 اونٹ ہیں. اللہ اکبر. ایک گھوڑا ہے. سبحان اللہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تقسیم فرمائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 صحابہ کے لیے ایک اونٹ کو مقرر کر دیا. مزے کی بات یہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی باری کا سفر کر لیا نا، تو جب نیچے اترنے لگے تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ ہماری باری کا بھی سفر کریں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ جنہوں نے مساوات کا درس دیا تھا، پہلے تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یہ خواہش ہے، ہماری یہ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہوں، اس گھوڑے کے پیروں سے جو ہاک اڑ رہی ہو وہ ہماری آنکھوں کا سرما بنے اور ہمارے چہروں کا غازہ بنے، ہماری اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ آقا جنہوں نے مساوات کا درس دیا تھا، وہ نیچے اترے، غلام کو اوپر بٹھایا اور ہد نکیل کو تھام لیا. اور شاعر کیا خوب لکھتا ہے، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو، کہ غلام ناکہ پر ہے تو امام چل رہا ہے. حضرات محترم، اسی طرح جب لشکر کفار، لشکر جرار جب میدان بدر میں پہنچا نا، آپ 1000 کی تعداد تھی لشکر کفار کی. سامان جنگ سے زیب و راستہ سے پورے طرح، نیزے تو ڈبل پکڑے ہوئے ہیں، تلواریں ہیں تو 2 پکڑی ہوئی ہیں، بالے ہیں تو 2 پکڑے ہوئے ہیں، زریں پہنی ہوئی ہیں، یعنی کہ پوری طرح سامان جنگ سے زیب و راستہ ہیں. لیکن ادھر لشکر اسلام کو دیکھ لیں، بالکل ہی سامان جنگ مکمل نہیں ہے. اگر کسی کے پاس تلوار ہے تو وہ بھی زنگ لگی ہوئی ہے، اگر کسی کے پاس نیزہ ہے تو وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، اگر کسی کے پاس زرہ ہے تو وہ بھی کہیں سے اکھڑی ہوئی ہے، کہیں سے پھٹی ہوئی ہے. تو اسی طرح حضرات محترم اللہ کریم نے ان پر اس قدر کرم کیا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے نکلے تھے تو ان کو جب خبر ہوئی نا مکہ والے آ رہے ہیں ہمارے مقابلے میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا ایک اکٹھ بلایا، صحابہ کرام کو مشورے کے لیے بلوایا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم آئے تو کسی اور کام کے لیے تھے، لیکن اب حکم خدا بندی ہے، تو بتاؤ کیا مشورہ دیتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں. سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کی ذات آپ کھڑے ہوئے، پھر حضرت فاروق اعظم نے جذبہ ایمان کا خوب مظاہرہ کیا. اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام اوس اور خزرج کی طرف متوجہ ہوئے، کہتے ہیں کہ یار آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے. تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ اور اس کے امتیوں جیسے نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا جانے، بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرنا آپ کا کام ہے اور کفار کی گردنیں اڑانا ہمارا کام ہے. حضرات محترم اس قدر جذبہ ایمانی تھا ان کے اندر، بے شک تعداد کم تھی، بے شک سامان جنگ مکمل نہیں تھا، لیکن اس قدر ان کا جذبہ ایمان تھا کہ کفار نے جب ان میں سے ابو جہل نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ لشکر اسلام کا جائزہ لے کر آؤ کہ ان کے پاس کیا ہے، ان کی تعداد کیا ہے. تو جو بھی گیا 3 سے 4 آدمی گئے تھے اور ہر ایک نے یہی آ کر کہا تھا کہ اے ابو جہل واپس چلے جاؤ، بے شک وہ تعداد میں کم ہیں، بے شک ان کے پاس سامان جنگ مکمل نہیں ہے، لیکن وہ اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پر رکھے ہوئے ہیں، وہ ڈرنے والے نہیں ہیں، وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ ایسا کیوں تھا؟ ان کے اندر اتنا جذبہ کہاں سے آیا تھا؟ حضرت محترم لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، ان میں سے جو 313 میں سے جو سب سے چھوٹا
چھوٹے تھے، جن کی سب سے کم عمر تھی، 10 سال سے بھی کم عمر تھی، ان کی بات کرتے ہیں اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت محترم ان کا نام معاذ اور معوذ ہے، 10 سال سے بھی کم عمر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس قدر ان کے اندر عشق پیوست ہو گیا تھا کہ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ فرماتے کہ میرے دائیں بائیں جانب یہ دونوں کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ چچا ہمیں بتاؤ کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہو، کیا آپ ان کو پہچانتے ہو؟ تو آپ فرماتے کہ میں اس کو خوب جانتا ہوں، خوب پہچانتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ تو عرض کرتے ہیں اے چچا ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکواس کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا، ان کے متعلق بکواسات کرتا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی گردن کو اڑا دیا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ تو حضرت محترم ان کا یہ جذبہ ایمانی تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ابھی میں بات کر ہی رہا تھا کہ میرے سامنے سے ابو جہل گزرا، میں نے کہا کہ یہ ہے ابو جہل، ابھی میں ان کو بتا ہی رہا تھا، ابھی اشارہ ہی کر رہا تھا کہ بجلی کی رفتار سے برق رفتاری سے بڑھے، اور اس کو ایک ہی بار میں نیست و نابود کر دیا، زمین بوس کر دیا۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ابو جہل کو قتل کر دیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے قتل کیا ہے؟ ایک کہتا ہے میں نے قتل کیا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے قتل کیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی تلواریں ذرا سامنے کرو، تو دونوں کی تلواریں خون سے لت پت تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دونوں نے ہی ابو جہل کو قتل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم نے ابو جہل کو قتل کیوں کیا ہے؟ قتل تو کرنا ہی تھا، حقیقت میں قتل کرنا تھا، لیکن ان کا جذبہ ایمانی پوچھنا تھا، ان کے بارے میں امت کو درس دینا تھا کہ اس قدر ان میں عشق رسول ہے۔ تو حضرت محترم ان کا عشق رسول دیکھیے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ پر ظلم و ستم کرتا ہے، اس وقت سے ہم نے یہ مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ جب بھی ابو جہل ملے گا ہم اس کی گردن اڑا کے رکھ دیں گے۔ حضرت محترم پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پریشان ہوئے لشکر جرار کو دیکھ کر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو گئے، اشکوں کا نذرانہ پیش کرنے لگے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اشکوں کا نذرانہ پیش کیا، اللہ کی نصرت آئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر سے کہا صدیق مبارک ہو، اللہ کریم نے ہماری مدد فرما دی ہے۔ اسلام نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی، اللہ کریم کا جو وعدہ اللہ کریم نے میرے ساتھ کیا تھا یہ وہ وعدہ پورا ہوا ہے، اللہ کریم نے ہماری مدد فرمائی ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، محبوب تم ٹینشن نہ لو، تم فکر نہ کرو، انہیں ظلم و ستم کر لینے دو، جب یہ اکٹھے ہو کے آئیں گے تو پھر ان سے پورا بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی ان صحابہ جیسا عشق مصطفیٰ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی۔ ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ احباب ذکر آپ نے حضرت علامہ مولانا طیب الہی سلطانی صاحب سے غزوہ بدر کے متعلق ان کی گفتگو و سماعت کیا ہے، اللہ کریم ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ احباب ذکر انشاءاللہ کل کے پروگرام میں اعتکاف کے فضائل اور کچھ اعتکاف کے متعلق جو پیچیدہ مسائل ہیں ان کا تذکرہ ہوگا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام۔